محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا پڑھیں گے ہم اس کورس میں؟ وہی چیزیں جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں. قرآن کو سکھانا شروع کرتے ہیں نماز سے. قرآن کے کل الفاظ 78,000 ہیں. اگر ہم اس میں سے 50% تقریباً اس کورس کے ذریعے کور کر لیں تو اوسطاً آپ 50% الفاظ سیکھ لیں گے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجیے آسان طریقے سے. اس پروگرام کے ساتھ میں عبدالعزیز عبدالرحیم حاضر ہوں سبق نمبر 23 کو لے کر. اس میں ہم متفرق آیتیں سیکھیں گے، ساتھ ہی ساتھ گرامر میں دعا، شاء، جاء یعنی حروف علت والے افعال کی پریکٹس کریں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے شوق کے نقطہ نظر سے یا خوف کے نقطہ نظر سے کہ میری زندگی میں قرآن کی کیا اہمیت ہے. یاد رکھیے ہم ہر سبق میں آپ کو یا نقطہ تعلیم یا نقطہ شوق یا خوف یا عبرت پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے اندر قرآن کریم سیکھنے کا شوق پیدا ہو. ان متفرق آیتوں کا ہم نے انتخاب کیوں کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے کہ اب تک جو ہم نے سورہ فاتحہ، آخری 6 صورتیں اور اذکار نماز وغیرہ میں یا دعاؤں میں جو الفاظ سیکھے ہیں، اس کے علاوہ بھی چند الفاظ ایسے ہیں جو قرآن کریم میں بہت زیادہ آئے ہیں. یہ متفرق آیات نہ صرف ہمیں پیغام دیتی ہیں بلکہ ان کے اندر وہ الفاظ ہیں جو قرآن کریم میں بہت زیادہ آتے ہیں. تو لیتے ہیں ہم پہلی آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. یسبح تسبیح کرتا ہے، یسبح تسبیح کرتا ہے، للہ اللہ کے لیے، للہ اللہ کے لیے، ما جو، فی السماوات آسمانوں میں ہے، سماء کی جمع سماوات جو آسمانوں میں ہے، وما اور جو فی الارض زمین میں ہے، یعنی اس دنیا کی ہر چیز، آسمان، زمین اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے، ہوا، پانی اور یہ درخت، یہ دیواریں، یہ کمپیوٹر، یہ ٹیبل، یہ کرسیاں، ہر چیز، یہ فرش، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. وَإِن مِّن شَيْءٍ، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، نہیں ہے کوئی چیز مگر تسبیح کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. دوسری آیت ہے یا اس کا ٹکڑا ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا، عبد عبدوا، عبدت عبدتم، عبدت عبدنا، یعبدوا یعبدون، تعبدوا تعبدون، اعبدوا نعبدو، اعبد اعبدو، یہ ہم نے سیکھا ہے گرامر میں. اعبدو تم سب عبادت کرو، اعبدوا اللہ عبادت کرو اللہ کی. ما نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، من الہ کوئی معبود، من کا یہاں مطلب کوئی نکلتا ہے. ایڈوانسڈ لیول میں آپ اس کی تفصیل سیکھیں گے. فی الوقت اتنا ہی یاد رکھ لیجئے، من الہ کوئی معبود، غیرہ اس کے سوا، غیرہ اس کے سوا. یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی. ما لکم من الہ نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود غیرہ اس کے سوا. تیسری آیت بلکہ اس کا ٹکڑا ہے یہ بھی، وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. وجاہدوا اور جہاد کرو، یعنی پوری کوشش کرو، سٹرگل کرو. کس طرح؟ باموالکم اپنے مالوں سے، وانفسکم اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے راستے میں پوری طرح کوشش کرو اس کے دین کے لیے. اب ہم چند الفاظ کی طرف آتے ہیں. یسبح تسبیح کرتا ہے، عام طور پر ترجموں میں آپ دیکھتے ہیں تسبیح کرتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ تسبیح کرتی ہے ہر چیز، چیز جب آئے گی تو اردو میں تسبیح کرتی ہے، ورنہ یسبح مذکر کا صیغہ ہے. سبح، سبحوا، سبحت، سبحتم، سبحت، سبحنا، یسبح ایڈوانس لیول ہے.
یسبح تسبیح کرتا ہے. ان ایڈوانس لیول کو آپ ہمارے نیکسٹ لیول کے کورس میں دیکھ سکتے ہیں جو understandquran.com پر موجود ہے. سما کی جمع سماوات ہے. سما یعنی آسمان، سماوات کئی آسمان. الارض زمین، انگلش میں ارتھ کو کہیں گے ارتھ. ارتھ جہاد کرنا یعنی پوری کوشش کرنا، اسٹرگل کرنا اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر. یہاں پر کچھ جمع مکسر یا بروکن پلورلز یا ٹوٹی ہوئی جمع کے الفاظ بھی آئے ہیں. آپ نے سیکھا ہوگا فاعل کی جمع ہے فاعلون فاعلین، اسی طرح صابر کی صابرون صابرین، مسلم کی مسلمون مسلمین. جو لفظ اس فارمولے کے تحت نہیں بنتا وہ گویا ٹوٹی ہوئی جمع بن جاتا ہے. جیسے سما کی جمع سماؤن سمائین نہیں ہے، سماوات ہے. مال کی جمع مالون مالین نہیں، اموال ہے. اور نفس کی جمع نفسون نفسین نہیں، انفس ہے، نفوس ہے وغیرہ. اور یاد رکھیے ہم نے آپ کو سمجھایا تھا ایک دلچسپ مثال سے کہ میری اولاد پڑھتی ہے، ولد کی جمع اولاد ہے، اور اردو میں بھی اولاد پڑھتی ہے کہیں گے، واحد مؤنث کا صیغہ ہے. اسی طرح بیوت اونچی ہے، جبال اچھی ہے. عربی میں جمع مکسر کے ساتھ ٹوٹی ہوئی جمع کے ساتھ جو جمع اون اور این سے نہیں بنتی عام طور پہ، وہ اس کے ساتھ واحد مؤنث کا صیغہ آتا ہے. ان آیتوں کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے کچھ نکات ہم پیش کرنا چاہیں گے. مثلا پہلی آیت لیتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اس کائنات کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، لیکن تسبیح کا جو میسج ہے، جو پروگرام ہے، جو اللہ تعالیٰ تربیت دینا چاہتا ہے، اس روح کو بھی حاصل کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے اس کی طرف اپنے پچھلے اسباق میں اشارہ کیا تھا. تو ہم اس آیت کو جو کہ ایک خبر ہے، ایک نیوز آئٹم ہے، اس کو اپنی زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں؟ ہم یہ کہیں گے دعا، احتساب، پلان، تبلیغ. وہی پرانا فارمولا. جب ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، اے اللہ توفیق دے مجھ کو بھی کہ میں تیری تسبیح کروں، ہر دم تسبیح کروں. احتساب، میں کتنی تسبیح پڑھتا ہوں، یا میرے اندر اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی شکایتیں، نعوذ باللہ. اور پلان، اگر نہیں پڑھتا تو اس کا پلان بنائیں. صرف فرض تسبیح ہی کا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر پڑھتے تھے. اور اس کا اختتام لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سے کرتے تھے. اسی طرح سونے سے پہلے آپ تسبیح پڑھتے تھے. ہم بھی کوشش کریں اس کام کو اور اس پیغام کو پھیلائیں. دوسری آیت ہے یا اس کا ٹکڑا ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم. یہ جملہ کس نے کہا تھا؟ ہر نبی نے اپنی امت سے جو کہ غیر مسلم تھی، جو کہ مشرک تھی، ان سے محبت کے ساتھ کہا یا قومی، اے میری قوم. دیکھیے اس جملے میں کتنی محبت ہے کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچے، ان تک ہدایت پہنچے. یہ انبیاء علیہ السلام کے اندر تڑپ تھی. ہمارے اندر اپنے غیر مسلم بھائیوں کے لیے اس ہدایت کو پہنچانے کی کتنی تڑپ ہے. سوچیے آپ اس آیت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ہم کو کیوں سنا رہا ہے. ہم پوچھیں اے اللہ آپ نے ہمیں یہ بات کیوں سنائی؟ اس لیے سنائی کہ تم بھی ان پیٹرنز کو دیکھو اور اپنی زندگی میں عمل کرو. اپنے اطراف جو غیر مسلم لوگ بستے ہیں، بھائی بہن، ان تک پہنچاؤ. ہم دعا کر سکتے ہیں اے اللہ مدد کر میری اس پیغام کو پہنچانے میں. احتساب کریں. زندگی میں کتنے دن لگائے ہیں، کتنے گھنٹے لگائے ہیں، کتنا پیسہ لگایا ہے، کتنا وقت لگایا ہے، سوچا ہے اس بارے میں جس کی خاطر انبیاء علیہ السلام نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی لگا دی. پلان کریں اور اس بات کی تبلیغ کریں. ناظرین ہم لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ. ہم ابھی حاضر ہوئے. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں. نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے. اب ہم ان 3 آیتوں کی پریکٹس کریں گے. پہلی آیت ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یسبح تسبیح کرتا ہے. اوکے، یسبح تسبیح کرتا ہے. ما جو کچھ، ما یعنی جو، فی السماوات سما آسمان، سماوات آسمان جمع ہے، پلورل ہے. ایسے وقت
مجھے حیدرآبادی جمع بہت اچھی لگتی ہے، مدد کو آسمانہ، یعنی آسمان کی جمع آسمانہ، جیسے گھر کی جمع گھراں. یسبح تسبیح کرتا ہے، للہ اللہ کے لیے، ما جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو فی الارض زمین میں.